السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہوگا صرف۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ تحقیق، یقیناً، کفرا، کفر کیا، کفر الذین، ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، ہوا وہ مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہی ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدو، عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، انہو، بے شک یہ، من یشرک باللہ، من جس نے یشرک، شرک کیا، یشرک کو دیکھیں، شین را کاف اس میں موجود ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، کوئی شک نہیں اس میں، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، حرم، حرام، الف لگا دیں، حرام بن جائے گا، علیہ الجنہ، اس پر جنت، علیہ الجنت ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ مأوا، ٹھکانہ، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، بولتے ہیں اردو میں ایک لفظ ملجا اور ماوا، یہ ماوا، میم واو الف لگا دیں تو ماوا بن جائے گا، وہ بھی ٹھکانہ اور پناہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار، انصار، نصرت، ناصر، نصیر، یہ سارے لفظ یہاں سے بنیں گے، مدد کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سنیے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ البتہ یقیناً، شروع آیت میں لقد کا استعمال کیا۔ اللہ ویسے بھی فرما دے تو وہ بات اسی طرح ہوتی ہے، اللہ نے زور دے کر فرمایا، البتہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک وہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اور مسیح علیہ السلام نے تو کہا، اے بنی اسرائیل، اپنی قوم سے، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا عمل ہے جو شرک ہے، یہ چیز کیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھی، جو چنے ہوئے تھے، جن کو آسمانوں سے اللہ نے کھانے دیے، جن کے لیے سمندر میں سے راستے بنائے اور مخالف بادشاہ کو ڈبو دیا آنکھوں کے سامنے، اتنی نعمتوں والی جو قوم تھی، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کو کہا جا رہا ہے۔
تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو اللہ کا درجہ دے دیا انہوں نے، تو یہ کفر کیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ جو مسیح ابن مریم ہے، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ مریم کے بیٹے، اور جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کا ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو ایسے نہیں ملتا، اسی لیے ملتا کس میں ہے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ تو مسیح ابن مریم کو اللہ کہہ دیا انہوں نے، تو یہی لفظ بتا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام ایک عورت تھی، جو ان کا بیٹا ہو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہوا، جو مخلوق ہوگا وہ رب تو نہیں ہوگا، اللہ تو خالق ہے سب کا۔ آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح علیہ السلام نے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو کئی وجوہات کی بنیاد پر مسیح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ صحت کا لفظ بھی یہاں سے بنتا ہے مسیح سے، کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے سفر کیے تو ان کو مسیح علیہ السلام کہا گیا۔ اور ایک مس کرنے سے ہے کہ وہ کوڑی اور نابینا اور اندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو جاتے تھے، تو ان کا لقب مسیح ہو گیا۔ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، اور قرآن میں زیادہ بار جب ان کا نام آیا ہے اور ساتھ والدہ کا نام آیا ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس عظیم نبی کو قوم نے اللہ کا درجہ دینا تھا، تو اللہ نے پھر جب بھی ان کا نام لیا تو ساتھ ان کی ماں کا نام لیا، کہ یہ شک و شبہ نہ رہے کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول اللہ نے نقل کیا، کیا فرمایا کہ انہوں نے تو کہا تھا بنی اسرائیل تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا رب اللہ ہے تو وہ خود اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اپنی قوم کو جو ان کو بنا بیٹھی تھی ان کو کہا، تو اندازہ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پالنے والا بھی اللہ ہے، اور انہوں نے کہا تمہیں بھی اللہ پالتا ہے۔ رب کے کئی معنی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ رب کا معنی پالنے والا بھی ہے، رب کا معنی مربی بھی ہے، رب کا معنی حفاظت کرنے والا بھی ہے، رب کا معنی بہت ناچیز حیثیت سے لے کر بہت تکمیل تک پہنچانے والے کا نام، اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب بھی، میرے پالنے والا بھی اللہ ہے اور تمہارے پالنے والا بھی اللہ ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ ایک تو یہ کفر ہوا، شرک ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کو اللہ کہہ دیا جائے، اور دوسرا شرک یہ ہوا کہ جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ان کو کسی اور میں ڈال دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اکیلا اللہ مشکلیں دور کرتا ہے، اکیلا اللہ روزی دیتا ہے، اکیلا اللہ اولادیں دیتا ہے، اکیلا اللہ شفا اور بیماری دیتا ہے، اکیلا اللہ خالق ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے؟ کہ سجدہ اللہ کو کیا جائے، قیام اللہ کے لیے کیا جائے، دعا اللہ سے کی جائے، عبادت اللہ کی جائے، دعا بھی عبادت ہے۔ تو یہ حقوق بھی کسی اور کو نہیں دینے، یہ صفات بھی کسی اور میں نہیں ڈالنی۔ ہاں، اگر جو صفات اللہ کے اندر اپنے اندر بھی ہیں اور اس نے انسانوں کو دی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، تو ایسی صفات کے لیے
یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، انسان کم دیکھتا ہے، اس کی حد ہے۔ پھر جب اللہ نہ چاہے انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ محتاج نہیں ہے دیکھنے میں۔ ہم آنکھوں کے محتاج، ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم سو جائیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسی صفات جو اللہ نے کچھ نہ کچھ دی ہیں انسانوں کو، ان کی لمٹ کم ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جتنا علم اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، جتنا اختیار اللہ کا کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور عبادت میں قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، یہ ساری آ جاتی ہیں۔ زبان سے یعنی دعا مانگنا، جسم سے عبادت کرنا، مال خرچ کرنا، مال بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے نام پر، تو عبادت ہے۔ کسی اور کے نام پہ خرچ ہوگا تو اس کی عبادت ہو جائے گی۔ آگے فرمایا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو کوئی مانے ہی نہ، وہ تو کافر ہے۔ شرک کا مطلب ہے شراکت، حصے داری، سانجھا پن۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، مطلب اللہ کو بھی خالق کہا، کسی اور کو بھی خالق کہا، اللہ کو بھی حاجت روا کہا، کسی اور کو بھی حاجت روا کہا، اللہ کو بھی اولادیں دینے والا کہا، کسی اور کو بھی کہا۔ تو یہ صفات اس نے جو اللہ نے نہیں دی کسی انسان کو، اور اس نے ڈال دی، تو اس نے شرک کیا۔ اللہ بھی ہمیشہ زندہ ہے، کوئی اور بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی اور بھی اگر عقیدہ رکھ لے کہ ہر چیز کو جانتا ہے تو یہ اللہ کی صفت میں شراکت ہے، تو یہ شرک ہے۔ جو شرک ہوتا ہے وہ ہوتا ہی تبھی ہے جب اللہ کو بھی مانا جائے اور غیر اللہ کو بھی مانا جائے۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اب ماشاءاللہ آپ نے 5-6 سپارہ ہے، آپ کو ان لفظوں کی پہچان ہے کہ حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو۔ جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، بتائیے پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کے نیک مال کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے شرک ایسی بیماری ہے کہ نیک اعمال کو بھی زیرو کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکات زیرو ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام ہی کر دیا۔ وہ نہیں جنت میں جا سکتا۔ تو جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد 2 ہی ٹھکانے ہیں۔ عراق والے لوگ چند تھوڑی مدت کے لیے ٹھہریں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیک اور برے، لیکن پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کا بھی۔ تو آخرت کی زندگی یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ تو جو جنت میں نہیں جائے گا، جس میں جنت حرام ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ظالم ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ ہم نے پہچاننا ہے شرک کیا ہے، ورنہ ہم کر بیٹھیں گے اور پھر قیامت کو کیا بنے گا؟ اور یہاں دنیا میں تو فیل ہو جائیں تو سپلی آ جاتی، بندہ دوبارہ پیپر دے لیتا ہے۔ قیامت کو فیل ہو گیا تو کوئی سپلی نہیں ہے۔ لوگ خواہش کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لیکن پھر وہ وقت گزر چکا ہوگا، پھر کوئی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور اس دن سے بچنے کے لیے اللہ کی توفیق سے یہ پہچانیں کہ شرک ہے کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مسلمان چوری کرے تو چور کہلائے گا، ڈکیتی کرے تو ڈاکو کہلائے گا، حرام کاری کرے تو حرام کار کہلائے گا، تو جو شرک کرے تو مشرک نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اور بنی اسرائیل برابر نہ ہو جائیں، جیسے جوتے کے 2 پاؤں ہوں۔ ایک حدیث میں جیسے 2 تیر ہوں، دونوں تیر عین برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے جو جرائم کیے، حدیث کا مفہوم ہے، تو میری امت بھی وہی کرے گی۔ جس میں آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو میری امت بھی کرے گی۔ تو بنی اسرائیل شرک کرتے تھے، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ امت محمدیہ بھی شرک کرے گی، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اس وقت تک، پیارے نبی نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ شرک کر سکتا ہے اگر بندے کو پتہ نہ ہو یا بندہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔
تو ہم نے پہچاننا ہے کہ شرک ہے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔